5,000 صرف پختونخوا میں فاروق صاحب؟ سوری فاروق صاحب، پختونخوا میں صرف 5,000، یہ آپ کا اندازہ ہے؟ یہ اندازہ ہے میرا، اگر کوئی کوٹ کرنا چاہے تو نہ کرے، لیکن بالکل، کیونکہ ابھی ہم شیورلی کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ابھی پانی پوری طرح نیچے نہیں جا چکا اور ابھی بہت سے حالات جو ہیں ابھی کنٹرول میں نہیں ہیں. لیکن آپ بات کر رہے ہیں کہ تقریباً 5,000 جو ہیں وہ ڈیتھس ہو چکی ہیں، اور یہ صرف پختونخوا کی آپ بات کر رہے ہیں. اچھا، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بھی آپ کے انڈر آ رہا ہے، تو ہیلتھ کے حوالے سے جیسے کہ وبا آلریڈی پھیل چکی ہے، کالرا ہے یا ہیضہ، اور اس کے ساتھ ساتھ پیٹ کی بیماریاں جس کو ہم واٹر بورن ڈیزیزز کہتے ہیں، اس کی مد میں آپ کی آرگنائزیشن کیا کام کر رہی ہے؟ بالکل، اس کا یہ ہے کہ ہمارے ان کے اپنے ٹول اپنے سسٹم ہے ہیلتھ کے حوالے سے. جو ہمارے ٹیکنیکل ٹیم ہے وہ، اور جو دوسرے انجینئرنگ سیکٹر میں جو پبلک ہیلتھ انجینئرنگ سیکٹر ہے، ان دونوں مل کر، کیونکہ یہ واٹر بورن فلڈ کا اسپیشل یہی ہوتا ہے کہ واٹر بورن ڈیزیز جس طرح اسکیبیز ہو گئی، ڈائریا، ڈائسینٹری، اس طرح کی جو چیزیں، ملیریا ہی ہوں، تو یہ چیزیں آتی ہے. تو ان کے لیے پھر ہم نے کوشش کی ہے کہ مطلب یہ ڈیمس ایک سسٹم ہے، ڈیزیز ارلی وارننگ سسٹم، وہ انٹروڈیوس کیے. یہ چیز کو ہم مانیٹر کر رہے ہیں جو بیسک ہیلتھ ٹیمز ہیں، ان سے جو ڈیٹا آ رہے ہیں، ان سے جو بیماریاں زیادہ ہو رہی ہیں، ان کی ذرا ان کے مطابق ہم میڈیسن ان کو سپلائی کرتے ہیں. آلریڈی ہم ابھرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت آسانی ہے. ہمارا پلان میں بھی یہی ہے کہ ہم یہی کریں گے کہ یہ ارلی وارننگ سسٹم ڈیزیز کا یہ انٹروڈیوس کریں، کیونکہ یہ جو انفیکشیس ڈیزیز ہے یہ بہت زیادہ مطلب آؤٹ بریک ان کا آ جاتا ہے، اور اسپیشلی جب یہ آ جائے گا، یہ مطلب یہ پانی اور یہ بادل جو ہٹ جائیں گے، اور یہ پانی جو کرا ہے سورج نکلے گا، وہی سمر ہے. اور دس از دا آپ یہ سمجھے کہ واٹر بورن ڈیزیز کے لیے دس از دا فیوریبل کنڈیشن کہ وہ آؤٹ بریک کا خطرہ ہے. تو یہ چیزیں جو ہوں گی تو ان کے لیے ہم نے یہ پلان کیا ہوا کہ ان کے مطابق میڈیسنز اور اسٹاک اور میسیجز ان کے مطابق، اور ان کے جو ہے لوکلی اور اس کے طریقے اور تو فیلڈ میں لوگ جو ہیں یہ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، گورنمنٹ کا جن میں بات کر رہا ہوں ان کے ساتھ، اور WHO جو ورلڈ آرگنائزیشن ہے ان کے ساتھ یہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ میڈیسن زیادہ تر ان کی طرف سے آتی ہے. تو یہ سارا مل کر ایک ٹیم ورک ہے. تو ہمارا یہ سسٹم ہے، اور ہم نے آلریڈی رسپونڈ بھی کیا ہوا ہے بہت ارلی، اور آگے جو ہمارا ہم نے جس طرح عرض کیا کہ پیسے کے لیے جو فنڈس کے لیے ہم نے اپیل کی ہے، تو ان کے اندر بھی ہم نے یہ ڈالا ہوا ہے. یہ مجھے بتائیے کہ آپ ARC جو آپ کی آرگنائزیشن وہ اپنے حوالے سے کام کر رہی ہے، مینس کہ جسٹ آن اٹس اون، یا پھر وہ اور آرگنائزیشن کے ساتھ مل کے بھی کام کر رہی ہے؟ اور کون سی آرگنائزیشن ہے اگر وہ مل کے کام کر رہی ہے باقی NGOs کے ساتھ بھی؟ تو یہ تو آرگنائزیشن جو ہے وہ تو انٹرنل، وہ تو خود اپنی ان کا سسٹم ہوتا ہے، لیکن آپ کوآرڈینیشن کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک آرگنائزیشن ایک اگر ایک علاقے میں جاتی تو دوسری بھی جاتی، تیسری بھی، تو بڑے طرح ریسورسز خراب ہو جاتے ہیں اور ڈپلیکیشن آ جاتا ہے. اسی وجہ سے پراپر کوآرڈینیشن جو ہے وہ ہم مینٹین رکھتے ہیں، اور ان کے کلسٹر میٹنگ ہوتی ہیں. ان کلسٹر میٹنگ کے اندر ہر ایک سیکٹر کے لیے، شیلٹر کے لیے، واٹر کے لیے، ہیلتھ کے لیے، ان سب کے لیے اپنی میٹنگ ہوتی ہے. تو ان کے اندر جا کر آرگنائزیشن جو ہے نا پراپرلی پک کرتے ہیں، ان کو الرٹ ہو جاتے ہیں علاقے، تاکہ لوگوں کو جو موسٹ افیکٹو یا ایکسٹریملی ونریبل جو انڈیویجولز ہیں ان تک پہنچے، یا فیملی جو ہیں. پھر ان کے بعد کلیئر ڈپلیکیشن پرووائڈ کرنے کے لیے بغیر اور آرگنائزیشن کے ساتھ آپ کام ضرور کریں گے. تو ان میں ہم اور بھی انٹرنیشنل جتنے بھی پارٹنر آرگنائزیشن کے ساتھ ہم پراپر کوآرڈینیشن میں ہیں. ان کے علاوہ ہم یونائیٹڈ نیشنز اور گورنمنٹ کے ساتھ بھی اپنا کوآرڈینیشن رکھے ہوئے. جی شکریہ. پلوں کے حوالے سے بات کریں گے کہ بہت سے خاص طور پہ پختونخوا میں جو کہ آل آف دا سڈن ہم پہ یہ آفت آئی تو بہت سے پل ٹوٹ گئے اور بیشتر پل ٹوٹ چکے ہیں اور جگہ جگہ جو ہے مختلف شہروں کا رابطہ ٹوٹ چکا ہے. اس حوالے سے ARC کنسٹرکشن پوائنٹ آف ویو سے کیا کر رہی ہے اور کیا آپ نے کیا اقدامات ابھی تک کیے ہیں ان علاقوں کو واپس جوڑنے میں تاکہ خوراک اور سہولتیں پہنچ سکیں؟ یہ تو جو لاجسٹک یا جو ایکسیسیبلٹی ہے وہ تو آرمی کے ساتھ ہے, وہ تو وہی کر رہے ہیں, جو رابطہ پل ہے وہ وہی بنائیں گے. اس وقت جو میں نے جس طرح سے ایمرجنسی کے فرسٹ فیز ہے, ایکوٹ فیز ہے, تو اس میں ہم لائف سیونگ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. جس وقت ہم ریہیبلیٹیشن یا ریکنسٹرکشن کی جانب ابھی نہیں جا رہے ہیں, تو لائف سیونگ ایکٹیویٹی سے جن ہم میٹنگ میں ریہیبلیٹیشن, تو اس وقت دیکھا جائے گا بہت سے کنسٹرکشن, مطلب ہیلتھ فیسلٹی یا ہاسپٹل کو کنسٹرکٹ کرنا,
اسکولوں کو کنسٹرکٹ کرنا, کچھ لنک روڈ لائیولیہڈ جو ہے لائف اسٹارٹ تباہ ہو گئی ہے, ان میں یہ بعد میں آ جائیں گے. اس وقت جو ہے وہ پارٹ آرمی یا گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ ہے, وہ کسی بھی اور جو ایڈ یا ڈونر ایجنسی ہے ان کے پاس نہیں ہے. خوراک اس وقت پہنچائی جا رہی ہے اور امداد جو اب تک مل چکی ہے دو کے قلیل ہے, لیکن کس طرح وہ پہنچائی جا رہی ہے ان علاقوں میں جو کہ متاثرہ ہیں اور جن کا جو تعلق ہے وہ باقی علاقوں سے, خاص علاقوں سے ٹوٹ چکا ہے؟ ہمارے جو علاقے ہیں ان میں مطلب ہم آلریڈی دیکھتے تو ہمارے تو مطلب کچھ راستے نکالے. جس طرح میں اپر ساؤتھ کی بات کروں گا اور شاید اگر کچھ لوگ سن رہے تو ان کو یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان کو راستہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے تھرو دیر جا کر تو ایک راستہ بنتا ہے, اگر کچھ پیدل بھی ہے. لیکن جو آرمی پاک آرمی نے یہ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے جو ہیلی کاپٹر سروس ہے اور وہ جو ہے ان سے آپ ان کی ہیلپ لے سکتے ہیں. تھرو ہیلی جو ہے آپ وہ ان علاقوں تک یہ مدد پہنچا سکتے ہیں جہاں زمینی راستے نہیں ہیں. تو اس وقت بہت آرگنائزیشن جو ہے ان کے یہ سروس اویل کر رہے ہیں اور اسی طرح, لیکن ابھی بہت جلدی وہ ریکور کریں گے اور یہ کچھ اسٹرکچر برج بنا رہے ہیں گورنمنٹ, تو انشاءاللہ پھر آسانی ہو جائے گی اور بہت جلدی پہنچ جائے گا. لیکن ابھی جو لوگ نیو ٹورسٹ پہنچے ہوئے ہیں کالام اور ادھر, ان کو نکالنا اور ان کو جو ریسکیو کرنا وہ ٹائم اور پھر جو ہے ادھر جو مقامی لوگ ہیں ان کو خوراک اور چیز شدید قیمت ہے. تو ان کی وجہ سے تو کر رہے ہیں, ان کے تھرو تو کر رہے ہیں, لیکن جب زمینی وقت بحال ہو جائیں گے جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے نیکسٹ ویک اگر یہ بارش مزید نہ ہوئی تو انشاءاللہ پھر کچا وہ ہوگا, کیونکہ زمینی راستے سے اب بہت زیادہ سامان جو ہے یہ ڈیلیور کرتے ہیں. انشاءاللہ. آپ جو یہ امداد پہنچا رہے ہیں یہ گاڑیوں سے پہنچ رہی ہے یا ہیلی کاپٹر کی مدد سے؟ ہم نے دوائیاں جو ہے تھرو ہیلی بھیج دی اور باقی جو راؤنڈ اباؤٹ علاقے آلریڈی ہمارا اسٹاک ادھر موجود تھا وہ پہنچ گیا تھا. لیکن ڈاکٹر یا جو ہیلتھ ٹیکنیشین ہو گئے, ڈسپینسر ہو گئے, لیڈی ہیلتھ ورکر ہو گئے, تو یہ لوگ آلریڈی ادھر ہیں, ان کو پھر دوائیاں پہنچانے کی تھی اور وہ پہنچا دی. باقی جو ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویک جو ہے کلیئر پکچر جو ہے وہ سامنے آئے گی, کیونکہ بہت سی چیزیں اسیسمنٹس اور سچویشن انالیسس وہ ابھی ہے, اس فیز میں ہم نہیں ہے کہ ہم آپ کمپلیٹلی مطلب بندہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں ڈیمیج اسیسمنٹ نظام جو ہے وہ ہوگا. ان کے بعد جو ہے نا لائف سیونگ ایکٹیویٹیز ٹرانزیشن فارم میں چلی جائیں گے پورے سائڈ پہ پکچر کلیئر ہوگا. ابھی ٹائم ہے, لیکن ایٹ دا مومنٹ ہم نے جو لائف سیونگ ایکٹیویٹیز کے لیے یہ ہیلی اور یہ جو ہے زمینی پیدل جو راستے ہیں وہ استعمال کیے. پانی کا بہاؤ کس حد تک کم ہو چکا ہے؟ پانی کا تو مطلب سیلاب کا تو یہ ہے کہ بارش بند ہو جائے تو ان کے پانی کا لیول بہت جلدی کم ہو جاتا ہے. لیکن ایسے علاقے جہاں سے پھر پانی کے نکاسی کا بھی ایک پور سسٹم ہے ہمارا, فیسیلیٹیشن سسٹم ہے, تو پانی ادھر کم ہو جاتا ہے. باقی پانی کے دریاؤں میں کم ہو جاتا ہے, وہ تو اپنے نارمل لیول پہ آ جاتے ہیں. لیکن جن گاؤں میں پانی گھس گیا یا جن علاقوں میں پانی گھس گیا وہ ادھر ہی کرا, یہاں کا لیول تو کم ہو گیا, لیکن وہ جو اسٹیگننٹ واٹر ہے جو کہ بیماریوں کو جنم دیتی ہے وہ پانی ابھی بھی ادھر ہے. تو ان کا یہ ہے کہ مطلب یہ ڈی واٹرنگ جو کہ تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن کو یہ میٹنگ میں ان کو یہ ریسپانسبلٹی دی گئی ہے. ان میں اور اتنی نیچرلی جو اور ڈسٹرکٹ ہے جس طرح سوابی مردان ان کی بھی ایکسپرٹی اور ان کو جو مشینری ہے ان کو بھی یوز کر دیا گیا ہے ان علاقوں میں. تو ڈی واٹرنگ کا وہ سلسلہ بھی جاری ہے, لیکن وہ کیپیسٹی اتنی نہیں ہے. اگین آئی ول سے تو زیادہ سے زیادہ 20% بھی نہیں کر سکتے. ان کے علاوہ پھر جو یہ اینیمل کی ڈیڈ باڈیز ہے انہوں نے بڑا جو ڈیکمپوزیشن کائنڈ آف اور اسمیل اور بدبو یا جو وہ بہت زیادہ ہے. تو ان کے بھی جو کچھ انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہیں اور کچھ گورنمنٹ کے وہ لگے ہوئے ہیں اور ان چیزوں کو جو ہے ڈسپوز آف کرتے ہیں پراپر طریقے سے. تو وہ پانی لیول تو دریاؤ کا نارمل ہو گیا ہے, لیکن آگے اب یہ تو وہی پانی پہنچ گیا سندھ اور پنجاب, ان کو ہیڈ کر کے ساؤدرن پنجاب کو آگے نکل گیا. لیکن ادھر جو ہے وہ اگر مزید بارشیں نہ ہوئی اور مزید سیلاب نہ ہوئے تو اس وقت وہ تو کم ہو گیا, لیکن جو سینیٹیشن ہے جو ڈی واٹرنگ ہے وہ بھی رہتی ہے. جی بہت شکریہ تفصیل سے جواب دینے کا. ابھی جو خاص ایک مسئلہ ہم فیس کر رہے وہ ہے شیلٹر کا, یا ان کو سر چھپانے کا کوئی ٹھکانہ یا آسرا جو ہے وہ چاہیے ان لوگوں کو, کیونکہ رمضان بھی آ رہا ہے. یہ بتائیے کہ ابھی پانی کا بہاؤ پوری طرح کم نہیں ہو چکا ہے, اور اس کے علاوہ جو اگر پانی اپنی جگہ سے جا بھی چکا ہے تو ابھی وہاں کیچڑ ہے اور زمین جو ہے وہ اتنی سخت نہیں ہے. تو اس حوالے سے بتانا چاہیں گے ہمارے لسنر کو کہ اگر ٹینٹ آپ پرووائڈ کر رہے ہیں تو وہاں پر زمین پہ ٹینٹ لگانے کی جگہ نہیں ہے, یا جو ابھی صورتحال ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے کہ آپ ٹینٹس وہاں پر لگا سکیں. تو اس حوالے سے آپ شیئر کریں گے اپنے کامنٹس؟
یہ تو ہے کہ ٹینٹس کا تو جو کنسیپٹ ہے وہ تو کیمپس کے لیے ہے، شیلٹر کے لحاظ سے، مطلب آپ کئی ایک جگہ سے موو کرتے ہیں، سر آئی ڈی کی سچویشن پہ تو لوگوں کو ادھر سے نکال دیا گیا تو ان کے لیے کیمپس وغیرہ بنا دی گئی، اور ان میں لیکن ان سب سچویشن جو ایمرجنسی کا ہے دیٹ از اے کمپلیکس ایمرجنسی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو ٹینٹ، کیونکہ آپ کے ساتھ کوئی بھی جانے کو تیار نہیں ہے کسی کیمپ میں، انٹل جو ریسکیور یا جو 2-3 دنوں کے لیے ان لوگوں کو نکالا یا جو سیلاب تھا اس وقت لوگوں کو نکالا گیا، لیکن لوگ واپس کوشش کرتے ہیں کہ مطلب وہ جو اپنے ڈیمولش یا جو تباہ شدہ گھر ہیں ان کو واپس پہنچے اور کام میں مصروف ہیں. تو میرے خیال میں ٹینٹس کا آئیڈیا بھی کچھ لوگوں کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اوورآل اگر آپ رسپانس کرتے ہیں تو ہم نے یہ شیئر بھی کیا ہے، اور ہم جو شیلٹر پہ ہم جتنا کام کرتے ہیں تو ان کے لیے ایک پیکج کا جو ابھی فائنل نہیں ہوا، لیکن ہمارا اپنا خیال یہ ہے کہ مطلب ایٹ لیسٹ ایک اپنے ایک کمرے کا جو پرماننٹ کنسٹرکشن کا جو مٹیریل ہے جو پیکج بنتا ہے سیمنٹ، سریا، سینڈ، ڈیکس، تو وہ دینے چاہیے. اور مطلب ایک فیملی کو جو ڈیمیج ہو گئی وہ لوگ ان کے ایک تو ان کے در کا حصہ ہوگا، ان کو کام دیا ہوگا اور وہ لوگ ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، کیونکہ اپنے کلچر اور لوکل نارمس کو بھی دھیان میں رکھنا ہوگا. ٹینٹس والا کنسیپٹ تو فار ٹائم بھی ٹھیک ہے، تو بہت کچھ آرگنائزیشن جس طرح انتشار اور کر بھی رہے ہیں، لیکن جو پرماننٹ جو چیزیں آپ نے جو کرنے تو ہم یہی سجیسٹ کرتے ہیں، اور ہم نے پھر کیا بھی اب کے بلوچستان اور ارتھ جو اس کا نام تھا پختونخوا تھا، تو ان کے لیے مطلب وہ سب تو میرے خیال میں وہ پرماننٹ شیلٹر کا جو بندوبست ہے ایک کمرے کا ہو، لیکن وہ نہیں ہونا چاہیے. باقی جو اپنی ایریا جو گھر یا جو یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ لوگ کمرہ بنا کے دے رہے ہیں، اور یہ بہت دلچسپی ہے کیونکہ ہم سن رہے ہیں کہ میڈیا پہ ٹینٹ کے لیے ٹینٹس کی امداد کے لیے جو ہے ریکویسٹ ہو رہی ہیں، تو یہ کمرے کی بات بہت ڈفرینٹ آئیڈیا ہے. اور کیا یہ ARC کی اسٹریٹجی ہے؟ اور اگر یہ کمرے بن رہے ہیں تو یہ میرا خیال ایک اچھا ہے، کیونکہ بعد میں پھر یہ کمرے ان کے اگر